آزادی کی کہانی دادا جان کی زبانی 14 اگست کا دن ایک خاص اہمیت کا حامل اور حب الوطنی کے جذبے سے بھرپور ایک یادگار دن ہے۔ اسی دن برصغیر کے مسلمانوں کے نحیف و نزار لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی ذہانت، فطانت، دیانت، ذہن مسلسل اور عظیم قائدانہ صلاحیتوں کے زور پر انگریزوں اور ہندوؤں کو چاروں شانے چت کر کے ہمارے لیے الگ وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جب ہزاروں خاندانوں نے اپنی جائے پیدائش، گھر بار، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر ایک نئے وطن کی طرف ہجرت کی اور ان دیکھی سرزمین کی طرف نئی امیدوں کے ساتھ چل پڑے، لاکھوں افراد اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے، نہ جانے کتنے بچے اپنی ماؤں سے جدا ہو گئے، کتنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو وحشیانہ آبروریزی کے بعد ذبح کر دیا گیا۔ اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کا خون شامل ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کے نوجوان مملکت خداداد پاکستان کے قیام کے مقاصد کے لیے دی جانے والی عظیم قربانیوں کو فراموش کر چکے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے حصول کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی یاد کو زندہ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس ملک کے قیام کے پیچھے ہزاروں لرزہ خیز کہانیاں دفن ہیں۔ ان کہانیوں میں ایک کہانی لاہور کے علاقہ گڑی شاہو میں مقیم راقم الحروف کے دادا محمد رمضان کی ہے۔ جب میں نے اپنے دادا سے یہ داستان سنی تو اس وقت ان کی عمر 82 سال تھی۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کو 50 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس تقسیم کے نتیجے میں محمد رمضان اور ان کے خاندان پر گزرنے والی قیامت کا ایک ایک لمحہ ان کے ذہن پر نقش تھا۔ میرا خاندان برصغیر کی تقسیم سے پہلے امرتسر کے مشہور علاقہ خزانہ گیٹ کا رہائشی تھا۔ تقسیم ہند کے وقت میری عمر 28-29 سال تھی۔ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ امرتسر میں ہمارا چارپائیاں بنانے اور برتن قلی کرنے کا وسیع کاروبار تھا۔ پاکستان کا قیام 26 ماہ رمضان المبارک 1368 ہے، بمطابق 14 اگست 1947 عمل میں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کسی خاص مصلحت مشیت کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ یہ رات لیلۃ القدر تھی۔ اگلا دن 27 رمضان المبارک اور جمعۃ الوداع تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ہر اعتبار سے ایک مبارک رات، مبارک دن اور مبارک ماہ تھا۔ پورے ہندوستان کے مسلمان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ جشن آزادی کی تیاریوں میں مبارکبادیں دی اور لی جا رہی تھیں، نعرہ تکبیر بلند ہو رہے تھے۔ گلی گلی، گاؤں گاؤں اور شہر شہر پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد کے فلک شگاف نعرے گونج رہے تھے۔ دوسری جانب ہندوؤں اور سکھوں کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ ان کے ہاں سوگ برپا ہو گیا، صفن ماتم بچھ گئی اور آہو بکا شروع ہو گئی۔ تقسیم ہند کے اعلان کے بعد پورے پنجاب میں ہندو سکھ مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ اس موقع پر ہمارے کئی نوجوان ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا اور قافلے کے تمام لوگ ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے۔ ہر طرف بربریت کا راج تھا۔ اسی ظلم و ستم اور غارت گری میں مجھ سمیت سینکڑوں افراد اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے۔